جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر ہم غور کرتے ہیں کہ میدان عرفات میں دعائیں جلدی کیوں قبول ہوتی ہیں، میدان عرفات کی ایسی کیا اسپیشلٹی ہے، ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جس خصوصیت کی وجہ سے وہاں جلد دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ تو اس پر غور کرنے کے لیے آپ میدان عرفات کی تھوڑی تاریخ دیکھیں کہ اس میدان کو میدان عرفات کہتے کیوں ہیں۔ عرفات کا اگر ہم معنی دیکھیں، عرفہ کا معنی عربی زبان میں آتا ہے جان لینا، پہچان لینا، معرفت حاصل کر لینا، انہی معنوں میں آتا ہے۔ اور اس میدان کو میدان عرفات کیوں کہتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچاننے کا میدان کیوں کہتے ہیں، اس کے پیچھے تاریخ یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ایک جگہ پر نہیں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام الگ ایک جگہ پر تشریف لائے، نازل ہوئے، اور حضرت حوا علیہ السلام الگ ایک جگہ پر تشریف لائیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا پر تشریف لائے تو دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ نے اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار شروع کر دی، اپنے رب کے حضور دعائیں شروع کر دیں، اور 300 سال گزر گئے، حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کے ہاں دعائیں کرتے رہے۔ بالآخر آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اے آدم، جب آپ آسمانوں پر تھے تو وہاں جگہ جگہ پر اللہ کے نام کے ساتھ ایک اور نام بھی لکھا ہوا تھا، اور وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کیا ہوا تھا۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رب کے بعد اگر کوئی معتبر ترین شخصیت ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ تو کیوں نہ اس مقدس ہستی کا نام اور واسطہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ جب دعا قبول فرما لی تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو 300 سال سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی، زمین پر دونوں آ گئے لیکن آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور جب یہ اللہ نے دعا قبول فرمائی آدم علیہ السلام کی تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہو گئی، اور یہ ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ جس جگہ پر آج میدان عرفات ہے، اس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو پہچان لیا، اور حضرت حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو پہچان لیا۔ اس وجہ سے اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کا میدان کہا جاتا ہے۔ خیر، علماء نے اور بھی اس کی توجیحات بیان فرمائی ہیں، لیکن بات ہم نے اصل وہی کرنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میدان عرفات میں کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرو کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، جلد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا پس منظر دیکھنے کے لیے، اس کی وجہ تلاش کرنے کے لیے ہم اس طرف آئے ہیں کہ میدان عرفات میں جلد دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں، اس جگہ کی خاصیت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے۔ اس کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس جگہ کو ایسا برکت والا بنا دیا کہ اس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو بات ہو گئی، لیکن اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کا عہدہ دیکھیں اور حضرت حوا علیہ السلام کا عہدہ دیکھیں تو اس بات سے ایک اور بات بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ سمجھ یہ آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا عہدہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا،
اور حضرت حوا علیہ السلام کا آپ عہدہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو ولایت عطا فرمائی، ان کو ولایت عطا فرمائی۔ پوری تاریخ میں کبھی بھی نبوت کا تاج عورتوں کے سر پر نہیں سجایا گیا، یہ ہمیشہ مردوں کا خاصہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سے نبی بنائے ہیں، عورتوں میں سے نہیں۔ اور عورتیں جو نیک ہیں، پاک دامن ہیں، صالحہ ہیں، عبادت گزار ہیں، اپنے رب کو راضی کیے ہوئے ہیں، ان عورتوں کو اللہ ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو اب بات کیا سمجھ آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، میں نے کہا تھا کہ اگر عہدے دیکھیں تو ایک اور بات سمجھ آ جائے گی۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، حوا علیہ السلام اللہ کی ولیہ، اور جس جگہ پر اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کی ملاقات ہو، جس جگہ پر اللہ کے نبی اور اللہ کی ولیہ کی ملاقات ہو، جس جگہ اللہ کا نبی اور اللہ کے ولی آپس میں مل جائیں، ملاقات کر لیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جگہ اتنی برکت والی ہو جاتی ہے، برکت والی ہو جاتی ہے کہ رب کائنات اس جگہ پر جلدی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ جس جگہ پر اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کی ملاقات ہو، اس جگہ پر میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جلدی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد جو اگلی بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء کے مزارات ہیں، جتنے بھی اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہیں، جتنے بھی صالحین کے مزارات ہیں، وہ بزرگان دین جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیے رکھا، جنہوں نے دن گزارے تو پاکیزگی اور طہارت میں گزارے، راتیں گزاری تو رب کے ہاں قیام کرتے گزاری ہیں، دن رات رب کو راضی کرنے میں جنہوں نے اپنا وقت گزارا ہے، ان ولیوں کے جہاں جہاں بھی مزارات ہیں، یہ وہی جگہ ہیں جہاں پر اللہ جلد دعائیں قبول فرماتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے ولی جب دنیا سے پردہ کر گئے، ان کی قبر کے لیے جگہ بنائی گئی، اور جب ان کو ان کے مزار میں اتارا گیا، ان کے قبر انور میں اتارا گیا، تو اس قبر میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ میرے کریم آقا اس قبر میں تشریف لائے۔ فرشتے نے جب سارے سوالات پوچھے اور پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو قبر، اللہ کے ولی کی قبر، یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر اللہ کے ولی کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی ہے، جہاں پر اللہ کے ولی کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس روئے زمین پر جہاں بھی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، وہ مزارات وہ مبارک جگہ ہیں اور برکت والی جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ جلدی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ یاران گرامی، میں نے شروع میں عرض کیا کہ محبت اور عقیدت کی اگر مثال لینی ہو تو صحابہ کرام سے بڑھ کر محبت کی مثال اس کائنات میں نہیں ملتی۔ اور مزار پر جانا اور مزار سے برکت حاصل کرنا، مزار سے فیض حاصل کرنا اور مزار سے روحانیت حاصل کرنا اور اپنی عقیدت اور محبت کی تسکین کا سامان پیدا کرنا، یہ ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا ہے، یہ ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا۔ اور نہ صرف صحابہ نے بلکہ قرآن پاک کے اندر اس کی عظمت اور فضیلت کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ واقعہ معراج کے لیے ہم جو آیت پڑھتے ہیں، سب دوستوں کو تقریباً وہ آیت یاد ہے، آپ وہ آیت پڑھ کر دیکھیں، اور عجیب اس آیت کا حسن نظم ہے، عجیب اس آیت کی ترتیب ہے اور اس کے الفاظ کیا اسلوب ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب یہاں پر رب کائنات نے مسجد اقصی کی ایک تعریف کی ہے، اور وہ تعریف کیا؟ فرمایا کہ مسجد اقصی کی سیر کرائی
وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ آپ کوئی بھی قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا لیجئے، کسی بھی ترجمے میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہی ترجمہ ملے گا، الذی بارکنا۔ بارکنا اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی، اور یہ متکلم کا جمع متکلم کا صیغہ بولا، الذی بارکنا، وہ مسجد اقصی جہاں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ اس کی نسبت رب نے اپنی طرف فرمائی کہ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا، جس مسجد اقصی کے ارد گرد حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ بارکنا، ہم نے برکتیں رکھی ہیں، حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ حول کہتے ہیں ماحول کو، ارد گرد کو۔ اب یہاں پر انسان کی عقل حیران ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہیں، مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہیں، اور انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ برکتیں تو مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ کیا سمجھے؟ برکتیں تو مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ اب یہ قول اب کسی سیانے اور دانا کا نہیں، بلکہ رب کائنات کا قول ہے، جو تمام سیانوں اور تمام داناؤں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب ایسا تو نہیں کہ یہ کسی نے کوئی جذباتی جملہ کہہ دیا تھا، جذباتی جملہ تو نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے جس کا حرف حرف سچا ہے، جس کا حسن انتظام اور حسن نظم بھی اپنے اندر معنی رکھتا ہے اور سچا معنی رکھتا ہے، جس کی زیر زیر بھی سچی ہے اور زبر زبر بھی سچی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، حالانکہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ برکتیں مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ ارد گرد برکتیں کا کیا مطلب ہے اور ارد گرد برکتیں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے غور کرنا ہوگا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہے کیا، مسجد اقصی کے ارد گرد ہے کیا جس کو اللہ نے برکت والا کہا، اور کہا کہ ہم نے خود برکتیں رکھی ہیں۔ جن جگہوں پر رب نے برکتیں رکھی ہیں، دیکھیں، غور کریں کہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہے کیا۔ میں کہتا ہوں یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا آج کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ آج بھی جا کر دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر، مسجد اقصی میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ مسجد اقصی کے ارد گرد کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں۔ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کے مزارات موجود ہیں، انبیاء کی قبریں موجود ہیں، اور ان قبروں کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ تو اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ صالحین کے مزارات پر اللہ تعالیٰ خود برکتیں نازل فرماتا ہے۔ صالحین کے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے مزارات پر رب کائنات نے فرمایا بارکنا، ہم نے خود برکتیں رکھی ہیں۔ کسی کو اعتراض کی کیا گنجائش ہے اور کسی کی کیا اوقات ہے کہ ہمارے کام پر کوئی اعتراض کرے جب ہم نے برکتیں رکھی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن پاک نے بھی بیان فرما دیا۔ اب میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر عشق اور محبت کی مثال، انبیاء کے بعد عشق اور محبت کی مثال صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ساتھ، سرکار کی قبر انور کے ساتھ صحابہ کرام کا کیا لگاؤ تھا، سرکار علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ صحابہ کرام کا کیسا تعلق تھا، کیسی وابستگی تھی، اور وہاں پر وہ کیسے آیا جایا کرتے تھے۔ یاران گرامی، میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کی عظمت اور ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے کہ جب سرکار علیہ السلام تشریف لائے تو ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ کریم آقا میرے
रहमत खाने पर कदम रंजा फरमाएं, मेरे घर तशरीफ़ लाएं। सरकार ने फरमाया मैंने अपनी ऊँटनी को आज़ाद छोड़ दिया है, ये जिसके दरवाजे पर बैठ जाएगी वहीं हमारा मस्कन होगा, वहीं हमारा घर होगा। तो ये एजाज़ उस वक्त हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आया कि आपके दर दौलत पर, आपके काशाने पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बैठी और मेरे करीम आका ने वहाँ पर क़याम फरमाया। यानी मेज़बान रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ हो गया तो सरकार अलैहिस्सलाम के विसाल के चंद दिन बाद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पर हाजिर हुए और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर हाजिर होकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने अपना मुंह सरकार की कब्र अनवर पर रख दिया और अपना मुंह करीम आका की कब्र अनवर पर रोज़ा अतहर पर रख कर ज़ारो कितार रो रहे हैं, चीखें मार मार कर रो रहे हैं और अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहे हैं। उस वक्त का गवर्नर मरवान आया और उसने आकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को मुखातब किया और कहा कि ए अबू अय्यूब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप एक कब्र पर सर रख रहे हैं, एक कब्र पर चेहरा रख कर रो रहे हैं। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने जोर देकर अपना बाजू छुड़ाया और झटका देकर उसको कहा कि तू गवर्नर होगा तो अपनी जगह पर, और जहां तक मेरा ताल्लुक है कि मैं किसी पत्थर या किसी बुत के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया हूं। मैं किसी पत्थर या किसी बुत के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया हूं। तो जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम अदब और एहतराम से हाजिर हुआ करते थे, तो आज सरकार के दर दौलत पर भी उसी एहतराम के साथ आएंगे। अल्लाह अकबर। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ हो गया ना, तो हज़रत सय्यदुना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु, आप बड़े उदास रहते थे, आपका मदीना शरीफ में दिल नहीं लगा। चंद दिन बमुश्किल आपने गुजारे और आप हलब चले गए। ये मुल्क शाम का एक शहर है हलब, वहाँ आप चले गए और कहा कि मेरा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर जी नहीं लगता। और अब वो गलियाँ कि जिन गलियों में कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हम ज़ाहरी आँखों से देखा करते थे और जब जी चाहता था देख लिया करते थे, जब जी चाहता था देखा करते थे। अब वो गलियां तो हैं, लेकिन उन गलियों में वो गलियों को रौनक बख्शने वाला और उस गलियों की मिट्टी को ज़िंदगी अता करने वाला नबी अब नज़र नहीं आता है। तो आप मदीना छोड़कर चले गए, 6 माह गुजर गए, आप हलब के अंदर मुल्क शाम के अंदर चले गए और एक रात ऐसी हुई कि आप सोए हैं कि ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ़ ला के फरमाया, मा हाज़िही जफ़वतु या बिलाल, ए बिलाल ये कैसी बेवफाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारन ग्रामी, एक तरफ हम हैं कि सारी ज़िंदगी ये दावे कर रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है, हमें मोहब्बत है, हम आका से प्यार करते हैं, हम आका से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी उस तरफ से अभी तक जवाब नहीं आया है। कुर्बान जाएं उनकी मोहब्बतों पर कि जो ना आए तो मेरे करीम आका खुद बुला लें कि ए बिलाल तुम तो चले गए, लेकिन अब तुम्हारे बगैर हमारा भी जी नहीं लगता। मा हाज़िही जफ़वतु या बिलाल, बिलाल ये कैसी बेवफाई है और आप हमसे मुलाकात करने नहीं आते हैं। जैसे ही दिन हुआ आपने अपनी सवारी कसी, ऊँटनी पकड़ी और आप फ़ौरन मदीना शरीफ आ गए और मदीना शरीफ आकर सबसे पहले आप सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर पर गए। सरकार के रोज़ा अतहर पर जाकर अब जो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु का तरीका था, सरकार के मज़ार पर, सरकार की कब्र अतहर पर, कब्र अनवर पर
وہ جگہ جو اس کائنات میں سب سے مبارک اور سب سے برکت والی جگہ ہے، اس جگہ پر جا کر آپ نے بھی بالکل اسی طرح کہ روضہ رسول کے قریب جا کر سرکار کی قبر انور کے قریب ہو کر آپ نے اپنا منہ سرکار کی قبر پر رکھ دیا اور جی بھر کر روئے ہیں، جی بھر کر روئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ انج کرلاواں جیوں چھڑ جاون کونج کسے نو کتاراں، کہ جیسے کوئی کونج کتاروں سے بچھڑ گئی ہو اور بڑے عرصے کے بعد وہ بچھڑی ہوئی کونج پھر کتاروں کے ساتھ آ ملے، تو جس طرح دو محبت کرنے والے ایک عرصے کے لیے بچھڑ جائیں اور اس کے بعد جب اچانک سے ملاقات ہو تو جو محبت کے جذبات ہوتے ہیں، آپ جی بھر کر روئے۔ اور اس دوران پورے مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ بلال آ گئے ہیں، بلال آ گئے ہیں۔ سارا مدینہ روضہ رسول پر جمع ہو گیا اور لوگ حضرت بلال حبشی سے کہتے ہیں کہ آج آپ اے بلال 6 ماہ بعد مدینہ شریف میں آئے ہیں، اے بلال ہماری گزارش ہے کہ آج آپ ہمیں ویسے ہی اذان سنائیں جیسے سرکار کے زمانے میں سنایا کرتے تھے، جیسے سرکار کے زمانے میں ہمیں اذان سنایا کرتے تھے، آج ویسے اذان سنائیں۔ حضرت بلال نے کہا کہ تب تو میں اذان پڑھا کرتا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے میرے آقا جلوہ فرما ہوتے تھے، تو اب مجھے بتاؤ میں کس کو دیکھ کر اذان پڑھوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اب میں کس کو دیکھ کر اذان پڑھوں؟ آپ نے کہا کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے اذان پڑھنے کی۔ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر ان سے عرض کی کہ حضور سیدنا بلال آئے ہیں اور آپ ان سے فرما دیں اذان پڑھنے کا۔ سارے مدینے کے لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ اے بلال اذان پڑھیں، آج سرکار کے زمانے کی یاد تازہ ہو جائے، تو وہ نہیں مان رہے، کہتے ہیں میری ہمت نہیں پڑتی۔ تو اے امام حسین آپ تشریف لائیے اور حضرت بلال سے فرمائیے آپ کی کہیں نہیں موڑیں گے، آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور حضرت بلال سے آ کر کہا کہ اے بلال آج ہمارے نانا کی یاد تازہ کر دیجئے، آج ہمارے نانا کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کہا کہ کہتے ہیں اذان اذان عشق تیرے کا ایک ترانہ بنی، اذان عشق تیرے کا ایک ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ کہ اذانیں تو ہو رہی تھی، سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اذانیں تو ہو ہی رہی تھیں، لیکن یہ جو اذان تھی یہ اذان وہ تھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا ترانہ، سرکار کے عشق کا ترانہ تھا دراصل۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا کہ اے بلال اذان پڑھیے اور ہمارے نانا کی یاد تازہ کر دیجئے۔ حضرت بلال حبشی نے جب اذان شروع کی تو مدینے کے لوگ کھچے کھچے چلے آئے کہ یہ وہی آواز تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں سنی گئی تھی، اور اس کے بعد اس آواز کو نہیں سنا گیا۔ آج اتنے مہینوں بعد یہ آواز سننے کو ملی ہے تو یوں لگ رہا ہے جیسے سرکار کا زمانہ پھر لوٹ کر آ گیا ہے، میرے کریم آقا جیسے تشریف فرما ہو گئے ہوں، میرے کریم آقا تشریف لے آئے ہوں۔ پورے مدینے کے لوگ، خواتین، بچے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف آ گئے، اور جیسے حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے اور جیسے ہی ان لفظوں پر پہنچے تو یہ وہ لفظ تھے کہ جب حضرت بلال پڑھا کرتے تھے تو کریم آقا سامنے جلوہ فرما ہوا کرتے تھے۔ اب بلال پڑھ رہے ہیں تو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا، سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت بلال نے جب یہ الفاظ پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ الفاظ پڑھے اور سامنے کملی والا نظر نہیں آیا تو آپ تاب نہ لا سکے اور جذبات میں آ کے اسی جگہ پر بے ہوش ہو کر گر گئے اور اذان مکمل نہ کر سکے۔ کہ حضرت بلال وہ ہیں کہ جو اذان پڑھا کرتے تھے تو اس عشق اور مستی کے ساتھ
کہ جس نبی کا نام لیتے ہیں وہ نبی سامنے جلوہ فرما ہوتا ہے۔ یاران گرامی، صحابہ کرام کے عشق اور محبت کی مثالیں لیں، صحابہ کرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار دیکھیں، اور نہ صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بلکہ میرے کریم آقا کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد بھی صحابہ کرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ، روضہ رسول کے ساتھ جو ایمان اور محبت اور عقیدت کا رشتہ رہا ہے، یاران گرامی وہ سونے کے قلم سے لکھنے والا ہے۔ آج ہمیں الجھا دیا جاتا ہے کہ درباروں پر جانے کی کیا ضرورت ہے، درباروں پر جانے کا مطلب کیا ہے، یہاں پر آپ جائیں گے کیا ملتا ہے درباروں پر جا کر، وہاں پر جا کر آپ سجدے کرتے ہیں، وہاں پر جا کر آپ اور نہ جانے کیا کیا حرکات کرتے ہیں۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ سجدہ کرنے کو کون کہتا ہے، یا سجدہ کرنے کا دفاع کون کرتا ہے؟ میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مزارات، اولیاء اللہ کے مزارات، یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اللہ، جیسے میں نے قرآن پاک کی آیت سے آپ کے سامنے رکھا، تو ان اچھی جگہوں پر، ان برکت والی جگہوں پر، ان رحمت والی جگہوں پر اگر کچھ ہماری ناکامیوں اور ہمارے نکارہ پن کی وجہ سے اگر کچھ خرابیاں آ گئی ہیں تو ہمیں ان خرابیوں کو دور کرنا ہے، ان خرابیوں کی وجہ سے ان برکت والی جگہوں سے دور نہیں ہونا ہے۔ اور میں اس کی مثال اکثر آپ لوگوں کو دیتا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ مسجد میں خدا نہ خواستہ اگر کتا آ جائے، مسجد میں دروازہ کھلا ہو، جانور ہے، کتا ہے، آ گیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کتے کو مسجد سے بھگائیں گے یا مسجد گرا دیں گے؟ بولیں تو صحیح۔ ہاں جی، میرے خیال مشکل مسئلہ تو نہیں۔ کیا کریں گے؟ کتے کو بھگائیں گے، مسجد نہیں گرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد تو ایک پاک جگہ ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، برکت والی جگہ ہے۔ ہاں، اس میں جو خرابی آ گئی اس خرابی کو ختم کر دو، باقی پھر سارا کچھ وہی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو سرکار کی زندگی سے اس کی مثال دیتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف فتح کیا، اور خیر یہ ایک الگ ایک محبت کی داستان ہے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر کیا کچھ ہوا تھا، لیکن جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حرم پاک میں آئے، خانہ کعبہ میں آئے، تو مجھے بتاؤ کہ خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360 بت۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ مجھے بتاؤ، خانہ کعبہ ایک پاکیزہ جگہ ہے، خانہ کعبہ ایک برکت والی جگہ ہے، خانہ کعبہ ایک رحمت والی جگہ ہے، ایک خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، عزت اور شرف والی جگہ ہے۔ اب اس جگہ میں اگر کافروں نے بت رکھ دیے تو میرے کریم آقا نے کیا کیا؟ بت گرائے کہ خانہ کعبہ گرایا؟ جو بت تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا علی چلو بت گراتے ہیں، تو جو بت ہیں ان کو گرایا، بتوں کا صفایا کیا گیا، اور ایک ایک کر کے سارے بت وہاں سے نکال دیے، اور خانہ کعبہ ویسے کا ویسا ہی عزت والا رہا۔ تو اسی طرح جو برکت والی جگہ ہیں، رحمت والی جگہ ہیں، جن جگہوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اگر ہماری ناکامی اور کمزوری کی وجہ سے اگر کچھ وہاں خرابیاں ہیں تو ہمیں ان خرابیوں کو دور کرنا ہے، اور ان خرابیوں کی وجہ سے وہاں آنا جانا ختم نہیں کرنا۔ وہ تو وہ جگہ ہیں کہ جن کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بارکنا حولہ، کہ ان جگہوں پر ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، ان جگہوں پر ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ یاران گرامی، میں آخر ایک بات کر کے پھر بات سمیٹتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے ساتھ، روضہ اطہر کے ساتھ صحابہ کرام کو جو وابستگی تھی، میں کہتا ہوں محبت اور عشق کی بات ہو اور امام العاشقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات نہ ہو تو میرے خیال بات ادھوری رہ جاتی ہے، یا بات کا لطف اور مزہ پورا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس طرح ساری زندگی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں گزاری، سرکار سے عشق اور وارفتگی میں ساری زندگی گزاری ہے، اس کی مثال اور کسی صحابی کی زندگی سے نہیں ملتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ بیمار ہو گئے، آپ کا آخری وقت قریب تھا، بیمار ہو گئے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آخر سب پر یہ وقت آنا ہے، تو آپ ہمیں وصیت فرما دیں کہ آپ کا
आखिरी ठिकाना, आखिरी आरामगाह, आपका घर कहाँ बनाना है? तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की या फरमाया कि मेरी चारपाई को रोज़ा रसूल के सामने ले जाना, कि इस रूए ज़मीन पर, अब देखें, इस रूए ज़मीन पर अबू बकर की नज़र में मेरे करीम आका के रोज़े से, सरकार के दरबार से अफजल कोई शय नहीं है। सरकार के दरबार से अफजल, सरकार के रोज़े से अफजल कोई शय नहीं। आपने वसीयत क्या की? वसीयत यह की कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं सरकार के पहलू में रहूं और मेरी चारपाई को सरकार के रोज़े अनवर के दरवाज़े पर ले जाना और वहाँ ले जाके सरकार की बारगाह में गुजारिश कर देना कि या रसूल अल्लाह, आपका ग़ुलाम आपकी संगत चाहता है, आपकी मैयत चाहता है। अगर कोई इशारा मिल जाए तो सरकार के पहलू में मेरा घर बना देना, और अगर इशारा ना मिले तो फिर मुझे जन्नतुल बक़ी में, मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देना। जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हुआ तो आपके विसाल के बाद गुस्ल और कफन सारा इंतज़ामात करके जनाजा पढ़ा गया, और जनाजा पढ़ के आपकी चारपाई को रोज़ा रसूल के सामने ला के रख दिया गया। और देखें, अब ये नफ़रतें पैदा करने वाले लोग जो आज 1400 तकरीबन 44 साल तकरीबन हो गए, आज इतने 100 साल बाद आकर मुसलमानों को आज कुछ इंतशारी और फितना परवर लोग ये बता रहे हैं कि फ़लाँ सहाबी की फ़लाँ सहाबी के साथ नहीं बनती थी, वो सहाबी उस सहाबी के साथ लड़ता होता था, वो सहाबी उस सहाबी को पसंद नहीं करता था। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी बदबख्ती क्या है कि इतने 100 साल गुजरने के बाद आज तुम्हें अगर कोई बात करने का मौका भी मिला तो क्या बात कर रहा है, सहाबा की नफरतें बयान कर रहा है। डूब के मर जा के इससे गंदी नीयत और क्या हो सकती है कि आज हमें 2 दिन पहले वाक़या हुआ हो उसका सही तरह पता नहीं चलता कि कसूर किसका था और किसका कसूर नहीं था। तो 1400 साल पहले जो वाक़यात हुए हैं उनमें से आज हम फैसले करके और नतीजे निकाल के सामने ला रहे हैं। हमें अब अकल करनी चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। सहाबा किराम के बारे में तो कुरान ने कह दिया रुहमा बैनहुम, आपस में बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो जब कुरान कहते हैं मोहब्बत करते हैं तो तुम कौन होते हो उनकी नफरतें बयान करने वाले। तो अब देखें इस जगह पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, आपकी चारपाई रोज़ा रसूल के दरवाजे पर है, रोज़ा रसूल के सामने है, और आगे कौन बढ़ रहा है? हजरत अली आगे बढ़ रहे हैं। आप कोई नफरतें बयान करें ना तो उनको बताएं कि ये क्या है, इनका जवाब दो कि हजरत अली आगे बढ़ रहे हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अलीउल मुर्तज़ा, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, दामादे पैगंबर हजरत अलीउल मुर्तज़ा आगे बढ़े और सरकार के रोज़ा रसूल के दरवाजे के सामने हाथ बांध कर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह हाज़ा अबू बकरिन, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर दरूद व सलाम हो। ये अबू बकर हैं जो आपसे आपकी संगत की इजाजत चाहते हैं। तारीख की किताबों में लिखा है, इब्ने असाकिर ने भी लिखा है कि रोज़ा रसूल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और करीम आका के रोजे से आवाज आती है यो ओसिलुल हबीबा इलल हबीब, हबीब को हबीब के साथ मिला दिया जाए, दोस्त को दोस्त के साथ मिला दिया जाए। मेरे करीम आका ने खुद आवाज दी कि अबू बकर को मेरे साथ दफन कर दिया जाए। खुद रोज़ा रसूल से आवाज़ आई कि यूसिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब के साथ मिला दिया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यारान ग्रामी, हर सहाबी की ख्वाहिश थी कि मेरा आखिरी मकान, आखिरी घर सरकार के पहलू में बने, लेकिन कुछ बातें कुदरत इलाही को मंजूर होती हैं या उसकी जनाब में कुछ फ़ैसले हो चुके हैं और वो एजाज़ और वो इनाम और किसी के हिस्से में नहीं आ सकते। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हमें सहाबा जैसी मोहब्बत नसीब फरमाए। आज सहाबा किराम के बारे में जो गलत मवाद फैलाया जा रहा है और मैं समझता हूँ हमें इनसे बचना चाहिए और सहाबा किराम
کے متعلق قرآن نے جب کہا اور کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب ان منافقوں سے، اب ترجمہ بس سن لیں پہلے سپارے کے یہ دوسرے تیسرے صفحے پر یہ آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے نا کہ ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے؟ بولنے تو صحابہ اکرام ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کا قرآن صحابہ کے ایمان کو آئیڈیل بنا رہا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو ان منافقوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئیں۔ تو استغفر اللہ، قرآن نے ان کے الفاظ نقل کیے کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو قرآن نے پھر جواب کیا دیا؟ صحابہ کی وکالت قرآن کر رہا ہے۔ دیکھیں صحابہ کی طرفداری قرآن کر رہا ہے، صحابہ کا وکیل قرآن بن رہا ہے۔ قرآن جب ان منافقوں نے صحابہ کو کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، ایسے ہی مان لائیں جیسے بے وقوفی مان لائیں، تو قرآن نے کسی صحابی کو نہیں کہا کہ صحابیو تم جواب دو، انہوں نے تمہیں بے وقوف کہا تم جواب دو، نہ، قرآن وکیل بنا صحابہ کا، اور قرآن نے کہا کہ تم میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو تم نے بے وقوف کہا۔ قرآن کہتا ہے الا انہم ہم السفہاء، کوئی عربی گرامر جانتا ہو تو وہ سمجھے گا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ 3 تاکیدیں، الا، خبردار، خبردار۔ یہ خبردار کب کہا جاتا ہے؟ جب بڑے غصے سے بات کی جا رہی ہو اور جب کوئی اٹل بات ہو کہ خبردار، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، پھر فرمایا ہم، وہی، ترجمہ دیکھیں کہ بے شک وہی، ہم السفہاء، وہ منافق بے وقوف ہیں، بے شک وہی بے وقوف ہیں، خبردار وہ منافق بے وقوف ہیں، میرے سرکار کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں۔ تو قرآن نے ان کی طرف سے جواب دیا۔ تو جن صحابیوں کو وکیل قرآن بنتا ہو، تو آج یہ ہمیں چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے، اور جو لوگ صحابہ جیسا ایمان نہیں مانگتے تو قرآن نے ان کو بے وقوف کہا ہے۔ قرآن نے کہا الا انہم ہم السفہاء، کہ یہ بے وقوف ہیں۔ تو قرآن کے مطابق وہ بے وقوف لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے انام شلام بکتے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے جو غلط باتیں کرتے ہیں، ورنہ قرآن نے صحابہ کی عظمت کے اس طرح ترانے پڑے ہیں۔ یاران گرامی، یہ ساری بات کرنے کے بعد میری گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے اس طرح کے ایمان افروز واقعات سن کر اور ان کو خود پر اپلائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان صحابیوں کے نقش قدم پر چلیں اور سرکار سے ایسے محبت کریں جیسے ان صحابہ کرام نے محبت کی ہے۔ اور یاران گرامی، اسی گفتگو خیر مکمل ہو گئی۔ آج کا یہ ایک اعلان سن لیں آپ احباب کی دعاؤں سے۔ الحمدللہ یہ راجہ جنگ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے الحمدللہ کچھ دوستوں کی مشاورت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اور اس کی توفیق کے ساتھ ایک کام شروع کیا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ راجہ جنگ کی مختلف مساجد کے اندر مکمل قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ اور یہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مکمل قرآن پاک بیان کیا جائے ترتیب کے ساتھ، اور ابھی تک جتنے بھی جمعے ہیں ہر جمعے کسی نہ کسی مسجد میں ایک شیڈول بن گیا ہے، اور ہر مہینے کا پہلا جمعہ پھاٹک والی مسجد، انوار رسول مسجد پھاٹک والی، یہ پکی تاریخ ہے، ہر مہینے کا پہلا جمعہ وہاں پر ہے، اور ہر مہینے کا دوسرا جمعہ جامع مسجد البلال کے اندر ہے، اور پھاٹک والی مسجد میں سورہ البقرہ شروع کی گئی ہے، اور جامع مسجد البلال میں سورہ حجرات، سورہ النور شروع کی گئی ہے، اور ہر مہینے کا تیسرا جمعہ وہ بابری مسجد کے اندر، اور وہاں سورہ الواقعہ شروع کی گئی ہے، اور ہر مہینے کا چوتھا جمعہ یہ جو بغیچے میں مسجد ہے کمارا والی حویلی کے رستے پر بغیچے والی مسجد میں، وہاں سورہ یاسین شریف شروع کی گئی ہے، اور اسی طرح ہر جمعرات اور جمعہ انشاءاللہ اگلے جمعرات اور جمعے سے اپنی مسجد میں فجر کے بعد جو پہلے روٹین چل رہی ہے وہ درس شروع ہو جائیں گے۔ 30واں سپارہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے
اس کی چند ایک صورتیں رہ گئی ہیں، اور 30ویں سپارے کا درس اپنی مسجد میں ہر جمعرات اور جمعے کو فجر کے بعد، اور باقی سارے پروگرام عشاء کے بعد ہیں، اور انشاءاللہ اگلا ایک شیڈول آئے گا ہر بدھ کا بھی، اور میں نے اپنے حلقہ شعور قرآن ایک تنظیم بنا دی کچھ دوستوں پر مشتمل، اور وہ اس کام کو آگے چلائیں گے، اور ان کو میں نے کہا ہے کہ بدھ کا بھی شیڈول بنا دیں کہ مہینے کے جتنے بھی بدھ ہیں وہ سارے جو ہے وہ آپ مسجدوں میں فکس کر لیں، اور اس طرح ہوگا کہ 4 جمعے اور 4 بدھ، یہ تقریباً ایک مہینے میں 8 درس قرآن، اور ہفتے میں 2 اپنی مسجد کے اندر ہو جائیں گے، اور یہ 8 یہ تقریباً 16 درس قرآن ایک مہینے میں ہوں گے، اور ان 16 درس قرآن میں جہاں جہاں بھی جو صورتیں شروع کی گئی ہیں وہ ترتیب کے ساتھ چلیں گی، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم 5 سے 7 سال کے اندر اندر قرآن پاک کو مکمل بیان کر لیں گے انشاءاللہ، اور آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے کام کے لیے اور بڑے مشن کے لیے ہمیں توفیق دے اور استقامت دے کہ اس پر کام کر سکیں، اور آپ جہاں بھی اعلان ہو وہاں آپ پہنچنے کی بھی کوشش کریں۔ آج چونکہ جمعہ ہے اور پہلا جمعہ ہے، تو آج پھاٹک والی مسجد میں انوار رسول پھاٹک والی مسجد میں سورہ البقرہ کا درس ہے، اور آج عشاء کے بعد آپ وہاں پر تشریف لائیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق